بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، احسن اقبال نے اداروں کو، میں سیدھا سیدھا کہوں گا کہ آرمی کو ڈیل کی آفر کر دیا ہے، غلامی کی آفر کر دیا ہے، نوکری کی آفر کر دیا ہے، کھلے عام کر دیا ہے، نیب عدالت کے باہر کر دیا ہے۔ یہ کلپ سن لیں، میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری فوج کا، ہمارے عسکری اداروں کا حکومت کی اس انتقامی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ ہمارے عسکری ادارے، ہمارے قومی ادارے غیر سیاسی ہیں، وہ سیاست سے دور ہے، وہ سیاست سے دور ہے۔ لیکن یہ حکومت ایک ایسا تاثر پیدا کر رہی ہے کہ ہمارے قومی ادارے حکومت کی جو انتقامی کارروائیاں ہیں اس میں شریک ہیں۔ یہ ملک کی سلامتی کے لیے تاثر ٹھیک نہیں ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کلپ، 2-2.5 سال سے نعرہ لگا رہے ہیں ووٹ کو عزت دو، ہماری لڑائی خلائی مخلوق سے ہے، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے۔ آج کہہ رہے ہیں فوج کا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے، وہ سیاست سے دور ہے۔ یہ جو میں نے تھمبنیل لگایا نا، وہ میں نے کیوں لگایا، یہ کوئی مس لیڈنگ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ احسن اقبال کی یہ سٹیٹمنٹ لیڈ کرتی ہے اس طرف کہ نواز شریف چور ہے، فوج نے اسے سزا نہیں دلوائی۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ نواز شریف کو پاناما کیس میں جو نائلی ہوئی اقامہ پہ، اور جو سزا ہوئی اس سے پہلے، وہ الیکشن سے پہلے تھا، تو عمران خان پاور میں نہیں تھا، وہ کیسے بدلہ لے سکتا ہے؟ یہ جو بیانیہ بنا رہا ہے کہ حکومت بدلہ لے رہی ہے، فوج تو سیاست میں ہے ہی نہیں، اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرتا ہی نہیں ہے، فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے جوتے چاٹنا ان کا، یہ ہمیشہ سے یہی پارٹی رہی ہے جو جوتے نیچے سے چاٹنا شروع کرتی ہے، یہ بھی نہیں کہ اوپر سے پہلے چمکائیں، یہ پہلے نیچے سے چمکاتے ہیں جوتے، تو اب یہ جوتے چمکائے جا رہے ہیں۔ نعرہ کیا تھا؟ خلائی مخلوق سے لڑ کے ہم اپنی ووٹ کی عزت بحال کرائیں گے۔ اب نعرہ یہ ہے کہ خلائی مخلوق نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو وہ نعرے سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ عمران خان پاور میں نہیں تھا، فوج نے سزا دلوائی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے نواز شریف کو چوری پہ جائز سزا ہوئی ہے۔ یہ احسن اقبال کی اس پوری سٹیٹمنٹ کا مطلب ہے۔ کیا اس کے بعد نون لیگ کا کوئی سپورٹر بھی، کوئی ان سے سوال ہی کر لو یار، کوئی کتنا غلام ہو سکتا ہے، کوئی مجھے سمجھا دے، کوئی سوال تو کرو ان سے کہ 2.5 سال ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم ٹینکوں کے نیچے لے، وہ بھائی کون سے ٹینکوں کے نیچے لیٹنا تھا؟ انڈیا کی فوج کے ٹینکوں کے نیچے، جو کہتے تھے ہم ٹینکوں کے نیچے لیٹیں گے۔ یہ کیا بیانیہ تھا نون لیگ کا کہ ہم ٹینکوں کے نیچے لیٹیں گے، ہم نواز شریف کو بحال کروائیں گے، ووٹ کی عزت بحال کروائیں گے؟ کون سے ٹینک تھے وہ انڈین آرمی کے تھے، وہ پاکستان آرمی کی بات کرتے تھے۔ آپ کہتے ہو جی فوج تو سیاست میں ہے ہی نہیں، اور بھائی ہم تو یہی بات تو کر رہے ہیں کہ تمہیں چوری پہ سزا ہوئی ہے، فوج نے نہیں دلوائی، پاناما کا فوج نہیں لے کر آئی تھی، لیکس جو ہوئے تھے وہ باہر سے آئے تھے۔ یہی تو ہمارا بیانیہ ہے ٹوٹل، جو آپ خود مان رہے ہو۔ کیوں اب تلوے چاٹنے ہیں؟ اب نیب میں پیشیاں ہو رہی ہیں، نیب عدالتوں میں پیشیاں ہو رہی ہیں، اب گھبرا گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلایا گیا، وہ اس کے کیس میں جی لائسنس اس نے دیا تو 5 کروڑ کرپشن کی، وہ ابھی صرف پہلی دفعہ بلایا، انکوائری ہو رہی ہے، ان پر کیسز عدالتوں میں پہنچ رہے ہیں، یہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں جی کہ وہ جی اس نے تو وہ نہیں وہ دی تھی کرپشن، تو میں نے تو سپورٹ سٹی بنائی ہے، میں نے کوئی شراب کے تو نہیں لائسنس دی ہے۔ مقابلے ہو رہے ہیں، ایک طرف فوج کے تلوے چاٹے جا رہے ہیں، دوسری طرف حکومت کے خلاف بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہم سے انتقام لے رہے ہیں۔ عمران خان اگر انتقام لیتا تم سب آج سڑ رہے ہوتے، وہ جیلوں میں تمہیں نکلنے نہ دیتا، وہ اپنی وزارت عظمیٰ قربان کر دیتا، تم سب لوگوں کو جیل میں ڈال کے استعفیٰ دیتا کہ یار میں نے کر دیا کام اپنا، باقی مجھے کام نہیں کرنے دے رہے طاقتور لوگ۔ یہ کہا جا سکتا تھا نا، نہیں کہا، انتقام نہیں ہے۔ اور پھر مزے کی بات، نیب کس کے کنٹرول میں ہے؟ حکومت کے نہیں ہے، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ آپ کو کیوں رعایتیں مل رہی ہیں نیب سے؟ بندہ اپنا لگایا ہوا ہے، اور باقی اگر وہ کسی کیس سنے میں ہے کسی کے، تو وہ طاقتور لوگ ہیں۔ بھائی حکومت کے کیس سنے میں نہیں ہے نیب، ورنہ کمزور کیس بنتے۔ چیئرمین نیب اگر عمران خان کے کیس ہونے میں ہو تو یہ اتنے کمزور کیسز بنتے، ایسی کمزور پروسیکیوشن ہوتی نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں سے جب تھوڑی سی ہلکی پھلکی وہ ہو جاتی ہے، دعا سلام دوبارہ سے بحال ہوتی ہے، آپ کو تھوڑی سی ضمانتیں مل جاتی ہیں، تھوڑی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے، نیب کا پروسیکیوٹر آپ کے اثر پیپر گھما دیتا ہے اور فوٹو کاپیاں لے جاتا ہے عدالت میں، آپ کو ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ یہ سب ہمیں پتہ ہے کون سا کھیل ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے جس میں جو ہے نا، بس نہ پوچھیں، بس سیدھی سی میں اتنی بات کروں گا کہ طاقتور بندہ جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے، اور آج ان کا سارا بیانیہ احسن اقبال نے خود ٹھس کر دیا ہے۔ آج کے بعد یہ ووٹ کی عزت دو کا نعرہ نہیں لگائیں گے کہ اگر فوج سیاست میں نہیں ہوتی اور سیاست نہیں کرتی اور کوئی اس کا کردار نہیں ہے، تو پھر مان جاؤ کہ نواز شریف میرٹ پہ اسے سزا بھی ہوئی ہے اور میرٹ پہ اس کو جو ہے وہ نائل بھی کیا گیا ہے۔ اور پھر جو اگلا بیانیہ ایک بنایا جا رہا ہے کہ فوج سے ڈیل ہو گئی ہے ان کی، اور نواز شریف کی ساری سزائیں جو ہیں وہ پتہ نہیں 1 ستمبر کو اپیلیں لگ گئی ہیں، اور بھائی وہ تو ہم آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ اپیلیں لگاؤ ان کی، ہمارا بھی تو کچھ پریشر ہے، کوئی ادنا سا پریشر ہم جیسے لوگوں نے، اور میں اکیلا نہیں، لائن ہے ایک لوگوں کی، میں اب یہاں نام لینا کیا شروع کروں،
جنہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ ان کی اپیلیں سنو بھائی وہ بھی پریشر بنتا ہے. یہ کیا ہے کہ اپیلیں سنیں گے تو نواز شریف کو سب سزاؤں سے بری کر دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو ورسٹ کیس سیناریو ہمارے لیے ہوگا نا، اور نواز شریف کے لیے بیسٹ کیس سیناریو ہوگا، وہ ہوگا کہ نواز شریف کا ری ٹرائل ہو جائے گا. ری ٹرائل عمران خان کی حکومت میں ہوتے ہوئے ہوگا، جبکہ چیئرمین نیب کا بھی سال سے کم رہ گیا. نیا چیئرمین نیب آئے گا، پھر پروسیکیوٹرز اچھے لگائے جا سکتے ہیں. عمران خان جو ہے وہ تھوڑا سا کر سکتے ہیں کہ نیب کو تھوڑا سا اور امپاور کر دیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف کی دوبارہ جب ہوگی یہ سارا کیس ٹرائل ہوگا، نواز شریف بچ جائے گا؟ بھائی اس کے 100% کیسز ہیں. اس کو تو جس کیس میں ارشد ملک نے بری کر دیا تھا اس میں بھی اس کو سزا ہوتی ہے. نواز شریف ری ٹرائل کبھی بھی نہیں چاہے گا. نواز شریف چاہتا ہے کہ بس یہ ختم کر دیا جائے، کہا باعث اور نواز شریف باعزت بری ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. بیسٹ کیس سیناریو نواز شریف کے لیے جو نکلے گا وہ ری ٹرائل نکلے گا ایک کیس میں جس میں اسے سزا ہوئی ہے. جو پاناما کا کیس ہے جس پہ اس کو یہ فائدہ دیا گیا تھا جی کہ قیمت معلوم نہیں ہے پراپرٹی کی، اگر اس کا لگتا ہے کیس قیمت معلوم کر کے نیب بتا دے گا، معاملہ حل ہو جائے گا، نواز شریف کی سزا پھر سے بحال ہو جائے گی، بلکہ الٹا مریم بھی اندر چلی جائے گی. ان کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. اور اگر اتنی بلیٹنٹ ڈیل دی گئی کہ ایسے بس نواز شریف کو بری کر دیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگ خاموش بیٹھیں گے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم سڑکوں پر ہوں گے. میں بھی انشاءاللہ سڑکوں پر ہوں گا، اور میں کوشش کروں گا میرے ساتھ 10 بندے کھڑے ہو گے نا، ہم وہاں بیٹھیں گے. اور جیسے پھر موومنٹس چلتی ہیں نا، وہ چھوٹے سے شروع ہوتی ہیں اور ایونچولی وہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں. صرف سچ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ. ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ کی برکت آئے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے اگر اس قدر غلیظ ترین ڈیل دی جاتی ہے، جو کہ نہیں ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو عوام بھائی باہر سڑکوں پر ہوگی. مہنگائی وہ برداشت کر رہے ہیں، قرضے عوام اترا رہی ہے، سب کچھ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے. میں چوروں کو بھی چھوڑ دو بھائی، تو پھر کس نے لوٹا ہے ملک کو؟ پھر تو لوگ کہیں گے کہ اداروں نے لوٹا ہے ملک کو. کہ نواز شریف بھی بری، زرداری بھی باہر بیٹھا ہے، کسی اور نے بھی نہیں لوٹا، تو پھر تو سب فوج پہ الزام لگائیں گے. اس لیے ہم لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ان کو ایسی کوئی بلیٹنٹ غلط قسم کی ڈیل نہیں ملنے والی. یہ جو ان کی اپیلیں لگیں گی، ان سے ان کو کوئی بڑی رعایت ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا انجام جیلیں ہیں، اور ایونچولی یہ لوگ جو ہے پیسہ بھی واپس کریں گے. آپ دیکھتے جائیں آنے والے دنوں میں اور آنے والے چند مہینوں سالوں میں ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ. ان کی سیاست انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہونے جا رہی ہے. یہ صرف ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے کہ چلو مجھے نہیں تو میری بیٹی کو، مریم کو، مریم نہیں تو چلو جنید کو ہی سیاست کرنے دو. یہ یہاں تک چلے جائیں گے دیکھنا. کسی نہ کسی کو خاندان میں رکھنا چاہتے ہیں سیاست میں. بس اتنی سی ساری جنگ ہے ان کی. نواز شریف کو پتہ چل گیا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کوشش کر سکتا ہے. اور مزے کی بات ہے 2018 میں نے آپ کو بتایا تھا، میں بار بار یہ آپ کو بتا چکا ہوں، نواز شریف اسرائیل کے ایمبیسیڈر سے ملا تھا کہ میری مدد کرو، مجھے سزا ہونے والی ہے یا ہوگی اور مجھے جا کے اپنی گرفتاری دینی ہے، میری مدد کرو. آیا تھا، گرفتاری دے دی تھی. اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اب نواز شریف نہیں مل رہا ہوگا اسرائیل کے ایمبیسیڈر سے. میں تو اب پاکستان میں ہوں، اتنا مجھے وہاں کا بھی علم نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے، لیکن کیا اب نواز شریف نہیں مل رہا ہوگا؟ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. اب تو اسرائیل کو ضرورت ہے نا کہ سب تسلیم کر لیں. وہ کیا یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ میری مدد کرو، میں پاور میں آ کے تمہیں تسلیم کرنے کے لیے راہ ہموار کروں گا؟ اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی رات کی نشست میں بتاؤں گا کہ ہمارے ایک بڑے کالم نگار ہیں جاوید چودھری، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دین کے حوالے دیے ہیں. میں آپ کو وہ سارا کچھ اس کے بارے میں بریک ڈاؤن کر کے بتاؤں گا کہ نواز شریف کے جو ہم خیال اخبار والے ہیں وہ بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں ابھی سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں. گیم آن ہے. اللہ پاک آپ سب کامیاب ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.